بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر، اور ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور بڑی گرفتاری عمران خان کے لیے، ایک اور بڑی مشکل، اور یہ گرفتاری کس کی ہوئی ہے، کس حوالے سے، کس الزام میں کی گئی ہے، جس کی تصدیق اب کی جا چکی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پی ٹی آئی کے متعدد رہنما اب آہستہ آہستہ خود کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ڈسٹنس پر کیوں کر رہے ہیں، ان رہنماؤں میں کون کون شامل ہے، اور 2 یا 3 رہنما تو ایسے ہیں جن کو عمران خان کے انتہائی قریب جانا جاتا تھا، بلکہ ان میں سے ایک رہنما تو کہا جاتا تھا کہ عمران خان ان سے دوسری بات نہیں کرتے۔ یہ عمران خان کے انتہائی چہیتے اور لاڈلے رہنماؤں میں سے تھے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب سے علی امین گنڈا پور گرفتار ہوئے ہیں، اور جب سے انہوں نے پارٹی کی پالیسیز، پارٹی کے اندر ہونے والی مبینہ سازشوں اور دیگر معاملات سے پردہ اٹھایا ہے، راز اگلے ہیں، اس وقت سے عمران خان باوجود ان سے نالاں اور ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور ٹویٹ میں ان کا ذکر کر دیتے ہیں علی امین گنڈا پور کا، لیکن انہیں معلوم ہے کہ علی امین گنڈا پور اتنے مضبوط اعصاب کے ثابت نہیں ہوئے جتنا مضبوط ان کا وجود ہے، اور جس طرح وہ ماضی میں لوگوں کو للکارتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے، گالیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ یقین کیجئے کہ وہ اینکر حضرات کو، خواتین اینکرز کو بھی وہ نہیں بخشتے تھے۔ اپنی بدکلامی کی وجہ سے وہ کافی مشہور تھے، لیکن جب سے وہ پولیس کی حراست میں گئے ہیں تو اب ایسے لگتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر ہی نہیں اپ ڈیٹ کیا گیا، بلکہ شاید ان کے ہارڈ ویئر میں بھی کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سینئر رہنما ہیں سینیٹر اعظم سواتی، انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے، اور وہ بیان ہے کہ جناب شہزاد اکبر، مرزا شہزاد اکبر، جو ایک زمانے میں عمران خان کے دستے راست تھے، احتساب کے مشیر تھے، ایف آئی اے ان کے کنٹرول میں تھی، اور عمران خان کے ایک اشارے پر وہ جس کو چاہے گرفتار کر لیتے۔ بالآخر اعظم سواتی نے ان کے حوالے سے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو جنوبی پنجاب سے ایک وزیر تھے، وزیر فوڈ سیکیورٹی تھے یا وفاقی وزیر تھے، خسرو بختیار، وزیر منصوبہ بندی تھے یا جو بھی تھے، لیکن وفاقی وزیر تھے خسرو بختیار، اور مرزا شہزاد اکبر کے بارے میں اعظم سواتی نے یہ کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کلنک کا ٹیکا تھے، بدنما داغ تھے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ سینیٹر اعظم سواتی نے کہا ہے، اور جن 2 حضرات کے بارے میں کہا ہے وہ عمران خان کی پارٹی میں تھے، عمران خان کی وفاقی کابینہ میں تھے، ایک وفاقی وزیر تھے اور ایک مشیر خاص تھے، بلکہ ان کو اس وقت زار، احتساب زار کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کوئی بھی ایسا عمران خان کا مخالف نہیں جس کے اوپر انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا، اور بالآخر ناکامی ہی ناکامی ان کے حصے میں آئی، اور وہ خود تو پاکستان سے فرار ہو گئے۔ کبھی کبھار ٹویٹر پر وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ ان کے حوالے سے اعظم سواتی کا یہ بیان کافی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری ایک شخصیت ہے جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، یعنی اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ مطلب ماضی قریب تک وہ یہی کہتے رہے کہ جناب وہ عمران خان کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں۔ ان کا نام ہے شیخ رشید احمد۔ گرفتاری کے دوران واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر بھی کافی حد تک اپ ڈیٹ کیا جا چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جو ہاؤسز، یعنی سافٹ ویئر ہاؤس ہوتا ہے نا، اس طرح سافٹ ویئر اپ ڈیٹنگ ہاؤس بھی ایک ہوتا ہے۔ اس میں مہارت کون رکھتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ
آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب ایک اور شخصیت ہیں جن کا نام ہے پرویز خان خٹک، خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ، عمران خان کے کلاس فیلو ایچیسن میں، عمران خان کے دستے راز، سابق وزیر دفاع، اور خیبر پختونخوا میں اثر و رسوخ رکھنے والے پرویز خٹک بھی آج کل عمران خان سے دور نظر آتے ہیں۔ دور کیا نظر آتے ہیں، عمران خان کے قریب نظر نہیں آتے یا ان کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آتے۔ پنجاب میں چلے جائیں تو شاہ محمود قریشی بھی آپ کو کم عمران خان کے دائیں بائیں نظر آتے ہوں گے۔ سیم از دا کیس ود مائی ڈیئر اسد عمر، وہ بھی آپ کو اس طرح متحرک نظر نہیں آتے۔ ممکن ہے وہ اعتکاف پہ بیٹھے ہوں، اب تو اعتکاف کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے، ممکن ہے رمضان کی کوئی ان کی کیا کہتے ہیں مصروفیات ہوں، مجبوریاں ہوں۔ بعض لوگ رمضان میں ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں، وہ پبلک میں میل جول نہیں رکھتے، وہ اپنی عبادات میں مصروف ہوتے ہیں، ممکن ہے یہ ہو۔ لیکن دو مزید شخصیات کا میں نام لوں گا، ان میں اگر آپ کو یاد ہو تو جان اللہ کو دینی ہے، میں نے وہ ویڈیوز کلپس خود دیکھے ہیں، رانا ثناء اللہ ہرن سمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا، جان اللہ کو دینی ہے، کلمہ پڑھ کے جو شخص کہتا تھا اس کا نام تھا شہریار خان آفریدی۔ کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو کسی تحریک میں، جلسے میں، جلوس میں، زمان پارک میں، کہیں آگے پیچھے عدالتوں میں، کسی دیگر سیاسی رہنما کے ساتھ، کسی ٹاک شو میں، کسی پریس کانفرنس میں؟ پھر آ جاتے ہیں جناب ایک اور عمران خان کے بلو آئیڈ عثمان ڈار۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، ملک سے فرار ہو چکے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ یو اے ای میں ہیں، کچھ کہتے ہیں برطانیہ میں، کچھ کہتے ہیں امریکہ میں۔ لیکن عثمان ڈار کے فرار کی وجہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا، ان کا کوئی کار خاص تھا، جاوید نامی شخص جس کو عمران خان نے ساتھ بٹھا کر ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ جناب اس پر تشدد کیا گیا، اس کو چارپائی کے ساتھ جانوروں کی طرح باندھا گیا۔ لیکن عمران خان نے وہ جو مشوانی ہے، اظہر مشوانی کہ کیا نام ہے، وہ جو ان کے سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے، جب وہ اس کے ڈس اپیرنس پر، اس کی گرفتاری، گمشدگی پر عمران خان نے بہت شور کیا تھا، لیکن جب وہ گھر واپس آئے تو عمران خان نے ان کو ساتھ بٹھا کر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کیونکہ مبینہ طور پر وہ جو مشوانی صاحب ہیں، اظہر مشوانی، بہرحال مشوانی، میرا خیال ہے اظہر مشوانی نام ہے، تو وہ ان سے بھی بہت کچھ ان اداروں نے برآمد کر لیا ہے جو ان کو برآمد کرنا تھا۔ مثال کے طور پر موبائل، لیپ ٹاپ، کس سے رابطے میں تھے، کون ان کو کیا ہدایات دیتا تھا، سوشل میڈیا پر یہ کس کو ہدایات دیتے تھے، یہ آپریٹ کس طرح کرتے تھے، کہاں سے بیانیہ دیا جاتا تھا، کہاں سے ٹرینڈز آتے تھے، کون چلاتا تھا، کہاں کہاں یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا۔ یہی نہیں، میں اس گرفتاری کی طرف آتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ گرفتاری جس کا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ گرفتاری ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے مراد سعید، جی ہاں، سارا پاکستان جانتا ہے کہ وہ عمران خان کے کتنے قریب تھے۔ مراد سعید سابق وفاقی وزیر مواصلات، مرکزی وزیر مواصلات، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی اربوں روپے کی کرپشن کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، معاملہ نیب میں ہے، نیب انکوائری کر رہا ہے، اور اس میں صرف اور صرف پوسٹ آفس اور نیشنل بینک کی کوئی ایک ڈیل ہوئی تھی، کوئی 12 سے 16 ارب روپے کا معاملہ بتایا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ڈیل کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں، کیونکہ نیشنل ہائی ویز، مواصلات کا سارا نظام، یہ پوسٹ آفس بھی، پاکستان پوسٹ بھی اسی کے نیچے آتا ہے۔ یہ تو ان رہنماؤں کی میں نے بات کی جو آج کل آپ کو عمران خان سے دور نظر آتے ہیں یا عمران خان کے قریب نظر نہیں آتے یا اسکرین سے غائب ہیں، پولیٹیکل اسکرین کی میں بات کر رہا ہوں۔ این ممکن ہے وہی جس طرح میں نے کہا کہ شاید رمضان کی کوئی مجبوریاں ہوں، مصروفیات ہوں، لیکن بات ایسی ہے نہیں۔ اب بات کرتے ہیں جناب افتخار رسول گھمن، یہ عمران خان کے سیکیورٹی چیف ہیں۔ 2020 میں
ان کو عمران خان کے جو رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، بھانجے ہیں، منہ بولے بھانجے ہیں، لے پالک ہیں، سیف اللہ خان نیازی جو پارٹی کے چیف آرگنائزر ہیں، انہوں نے ان کو عمران خان کا پرسنل سیکیورٹی چیف مقرر کیا تھا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ ان کو گزشتہ روز ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری پر عمران خان نے کہا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن ایف آئی اے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جناب افتخار رسول گھمن کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیوں کیا ہے؟ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں موصوف ملوث ہیں، یہ ایف آئی اے کا الزام ہے۔ ابھی اس الزام کو ثابت ہونا ہے عدالت میں۔ ایف آئی اے کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 40 سے زیادہ کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتے تھے، پاکستان سے اربوں روپے مختلف ممالک میں بھیجتے تھے اور وہاں سے یہ پیسہ پھر پاکستان آتا تھا۔ اسی کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں کہ آپ ناجائز طریقے سے کمایا گیا پیسہ پہلے پاکستان سے باہر بھیجیں اور پھر مختلف طریقوں سے یہ پیسہ پاکستان میں لائیں اور اس کو لیگل شو کریں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے یہ متعدد ممالک میں یعنی درجنوں ممالک میں یہ پیسہ بھجوایا جاتا تھا، اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک کوئی مشتاق نامی شخص ہے اس کو، اور ایک عاصم جو ان کے کہا جاتا ہے کہ شریک جرم ہیں، مبینہ شریک جرم ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہاں پر بات یہی ختم نہیں ہوتی، بتایا یہ جاتا ہے کہ موصوف جو ہیں وہ دیگر ممالک میں بھی منی لانڈرنگ کے بعض کیسز میں آپ یہ کہہ لیں کہ مطلوب ہیں۔ کیسے مطلوب ہیں یہ بتایا جاتا ہے، کچھ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جناب جرمنی میں بھی یہ مطلوب ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے۔ اب ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ ان کی گرفتاری ایک انتقامی کارروائی ہے، کیونکہ یہ عمران خان کے چیف سیکیورٹی آفیسر تھے، یعنی سیکیورٹی کے جتنے بھی ان کے معاملات ہیں یہ اس کے سربراہ تھے، افتخار رسول گھمن۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ تحریک انصاف کے بہاف پر یہ پارٹی کے لیے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ سن کر میں کافی جو ہے وہ محظوظ ہوا کہ پہلی مرتبہ سنا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت امپورٹ اور ایکسپورٹ بھی کرتی ہے۔ اب خدا جانے پاکستان تحریک انصاف نے خاور، یہ جو خاور گھمن تو وہ جرنلسٹ ہیں اے آر وائی کے بیورو چیف ہیں، ذہن میں ان کا نام آ گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ یہ جو افتخار گھمن ہے یہ ابھی معلوم نہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایکسپورٹ کیا کرتے تھے پاکستان سے باہر اور امپورٹ کیا کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پر۔ اگر تو یہ ایکسپورٹ کر رہے تھے تو پھر تو ان کو حکومت کو انعام دینا چاہیے کہ پاکستان کو تو آج کل ضرورت ہے زر مبادلہ کی، کہ یہاں سے چیزیں باہر جائیں اور وہاں سے ڈالرز پاکستان میں آئیں۔ تو ممکن ہے یہ بھی کوئی ایک طریقہ کار ہو کہ یہاں سے کوئی چیز اس طرح کنسائنمنٹ ایسے بھجوائی جاتی ہو اور اس کے عوض جو ہیں وہ ڈالرز میں پیسے آتے ہیں اور یہ ظاہر کیا جاتا ہو کہ دیکھیں جی ہم نے فلاں چیز باہر بھجوائی ہے، اس کے عوض اس کی قیمت ہمیں یہ پیسے یہ پاکستان میں آئے ڈالر، اس کو بھی منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ لیکن امپورٹ کیا کرتے تھے؟ کوئی ٹیکنالوجی امپورٹ کرتے تھے، کوئی لیپ ٹاپ امپورٹ کرتے تھے، موبائل فونز امپورٹ کرتے تھے، کچھ اور چیز، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ امپورٹ کرتے ہیں لیگلی، مطلب یو کین امپورٹ اینی تھنگ دیٹ از لیگل ٹو بی امپورٹڈ۔ جو بھی چیز آپ امپورٹ کر سکتے، کوئی بھی شخص کر سکتے ہیں، اس پر آپ نے ڈیوٹی کسٹم ادا کرنا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ اس کو امپورٹ کرنے کے لیے جو میرے پاس پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، میں ٹیکس پیئر ہوں نہیں ہوں، یہ سی چیزیں۔ تو یہ جو ہے ان کی گرفتاری کو جو واقفان حال میں اس لیے کہتا ہوں کہ دوز ہو آر ان دی نالج، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور عمران خان کے لیے ایک اور دھچکا ہے، اور شاید یہ حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ عمران خان کے جو دائیں بائیں جو ان کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور عمران خان کو گرفتاری کے حوالے سے مزید خوف زدہ کیا جائے، کیونکہ عمران خان موت سے تو خیر گھبراتے ہیں لیکن جیل سے بہت ڈرتے ہیں، اور حکومت کی یہی پالیسی ہے کہ بس ان کو ڈراتے رہو تا وقت کہ جب کہ واقعی ان کی گرفتاری کا دن نہ آ جائے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔